اسی لیے پاکستان اور سعودی عرب نے جب دفاعی معاہدہ کیا، جو حکمران کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ڈمی بھی ہیں اور وہ صرف گالیاں کھانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، تاکہ اصل کام کوئی اور کرے، مفادات کوئی اور حاصل کرے، مراعات کوئی اور حاصل کرے، زندگی بھر کے لیے مستثنا ہے قانون سے۔ اسی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے عوام میں مقبول ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر گالیوں والی سیاست، جھوٹے الزامات والی سیاست، جھوٹا پروپیگنڈا والی سیاست، اگر یہ عوام میں مقبول ہے کہ دنیا میں پاکستان کے عوام کا مقام کیا رہ جائے گا؟ وہ آئیں، عوام کی صحیح نمائندگی کریں، ووٹ کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اگر حکومت غلط ہے اس کے خلاف تحریک اٹھتی ہے، اسے اختلاف رائے کیا جاتا ہے۔ اپنے اس وطن عزیز کے لیے بھی ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ اس ملک کا اگر مستقبل ہے، اس ملک میں اگر عوام کی رائے ہے تو جمہوریت اگر ناکام ہے تو شورائیت تو ناکام نہیں ہے۔ بھی اب دم توڑ رہا ہے، اس کی جگہ طاقت لی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جو کریہ چہرہ ہے سرمایہ داریت کا وہ سر اٹھا رہا ہے، اور کمیونزم جس کے پیچھے آمریت ہے وہ بھی اب دم توڑ رہا ہے۔ وہاں آمریت اب حرکت میں آئے گی اور غریب کمزور پڑوسی ممالک غیر محفوظ رہیں گے، وہاں کے عوام غیر محفوظ رہیں گے، ان کی معیشت غیر محفوظ رہے گی۔ تو امت مسلمہ کو اور ان کے حکمرانوں کو اپنی دین اسلام کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر ایک نئی پالیسی دنیا کو دینے ہوگی۔ ہم کوئی تھوڑے لوگ، اگر 6 ارب یا 7 ارب انسانیت ہے تو 1.5 ارب تو ہم ہیں، صرف مسلمان۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ صرف اور صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے استثناء کا قانون لایا گیا۔ آپ لوگ چاہتے کہ آئیں اور اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس ملک کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا اب کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس پارلیمنٹ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان اور سعودی عرب نے جب دفاعی معاہدہ کیا، ہم نے اس کی حمایت کی کہ یہ رجحان صحیح ہے۔ آج اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک اور بہتر قدم ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور اپنے اس وطن عزیز کے لیے بھی ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ اس ملک کا اگر مستقبل ہے، اس ملک میں اگر عوام کی رائے ہے تو جمہوریت اگر ناکام ہے تو شورائیت تو ناکام نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کا دیا ہوا اصطلاح ہے، نظام ہے۔ ہم اب بھی پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہتے ہیں۔ تو اگر عوام باریکیوں کو نہیں جانتے، وہ بیچارے بس سطحی طور پر جو ان کے سامنے ایک پروپیگنڈا آ جاتا ہے اسی پہ فیصلے کرتے ہیں، تو اس پہ ذیرائے لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں۔ وہ آئیں، عوام کی صحیح نمائندگی کریں، ووٹ کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اگر حکومت غلط ہے اس کے خلاف تحریک اٹھتی ہے، اسے اختلاف رائے کیا جاتا ہے۔ اسی پارلیمنٹ کے اندر حکومت بھی ہوتی ہے اور اپوزیشن بھی ہوتی ہے۔ حکومت کی پالیسیاں بھی آتی ہیں، اس پر تنقید بھی آتی ہے۔ 4 سال 5 سال کے بعد قوم پھر فیصلہ کرتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے حکمران کو کہ میں نے جو کچھ کیا تھا کیا کیا تھا میں نے۔ لیکن عوام کو صحیح رخ بتاؤ، صحیح تصویر بتاؤ، کردار کشی نہ کرو کسی کی۔ جھوٹ بول کر کسی کو خراب کرنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ سیاست اب بدبودار ہو چکی ہے۔ یہ گالیوں کی سیاست، یہ برے الفاظ کی سیاست، یہ غلاظتوں کی سیاست، یہ بدنام ہو چکی ہے۔ اور اسی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے عوام میں مقبول ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر گالیوں والی سیاست، جھوٹے الزامات والی سیاست، جھوٹا پروپیگنڈا والی سیاست، اگر یہ عوام میں مقبول ہے کہ دنیا میں پاکستان کے عوام کا مقام کیا رہ جائے گا؟ اور آپ کے علم میں ہے، میڈیا کے لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا کوئی قانون دنیا بھر کے ممالک میں بطور نظیر پیش نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کے عدالتوں کا فیصلہ دنیا بھر کے عدالتوں میں بطور نظیر پیش نہیں کیا جا رہا۔ پوری دنیا کی نظر میں نہ ہمارے پارلیمنٹ کی قانون سازی کی کوئی حیثیت ہے کہ لوگ اس کو بطور مثال پیش کر کے پاکستان میں ایسے قانون سازی ہوئی ہے، اور نہ ہماری عدلیہ کے بارے میں
کہ دنیا میں اس کے بارے میں کوئی سوچ ہو کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ اس کو بھی ہم بطور نظیر پیش کر سکیں۔ تو ایک جگہ سے قانون بنتا ہے اور دوسری جگہ پر قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ دونوں مقامات دنیا میں غیر معتبر کہاں کھڑے ہیں آپ؟ انڈیا کی معیشت ہے، چین کی معیشت ہے، افغانستان کی معیشت ہے، ایران کی معیشت ہے، اس خطے کے اندر ایک پاکستانی معیشت ہے جو ڈوب رہی ہے۔ کیوں ڈوب رہی ہے؟ حکومت نہیں ہے، جو حکمران کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ڈمی بھی ہیں اور وہ صرف گالیاں کھانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں تاکہ اصل کام کوئی اور کرے، مفادات کوئی اور حاصل کرے، مراعات کوئی اور حاصل کرے، زندگی بھر کے لیے مستثنا ہے قانون سے۔ ابھی بھی کبھی ہوتا ہے، یہ پاکستان ہے کہ جہاں پر زندگی بھر کے لیے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکے گا، کوئی مقدمہ دائر نہیں ہو سکے گا، اور ہمارا صدر مملکت اب مستثنا ہوگا۔ آج تک وہ بدعنوانی کے کیسز میں جیلوں میں رہا، مقدمات بھگتتا رہا، اور ایک دم سے وہ صادق الامین بن گیا، اور اب زندگی بھر اس کے خلاف کیس نہیں کیا جا سکے۔ حالانکہ جو آدمی زندگی میں جرم کرتا رہا ہو اس کا تو نام تھانے میں لکھا جاتا ہے، وہ بستہ میں لکھا جاتا ہے تاکہ نگرانی میں تو رہے۔ ہمارے مولوی صاحبان کو تو فوراً 4 شیڈول میں ڈال دیتے ہیں، تھانے سے باہر جاؤ گے رپورٹ کرو گے۔ تو یہ چیزیں پاکستان ہضم نہیں کر سکتا۔ اپنے ملک پر ذرا رحم کرو۔ یہاں پر سوچ صرف یہ ہے کہ ہماری گرفت مضبوط ہو، ہمارے مراعات کو زندگی بھر کا تحفظ حاصل ہو، اور ہم قانون سے بالاتر ہو کر مستثنا قرار دیے جائے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ تم قرضے معاف کر۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے پورے ملک کی آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب احتجاج کے لیے بھی ہم تیار بیٹھے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف ڈمی ہیں، گالیاں کھانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، اصل کام کوئی اور کر رہا ہے۔ ملک کے اندر آئین اور قانون مکمل ختم ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے صرف ذاتی استثناء کے لیے سارے استثناء کو سامنے لایا گیا۔ صدر مملکت جس نے جو کچھ کیا سب کے سامنے ہے۔